المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للجنة ثمانية أبواب باب منها يسمى باب الريان لا يدخلها إلا الصائمون أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. تھوڑا آگے آ جائیے، آ جائے بیٹا، آگے آ جاؤ. رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، عشرہ رحمت. آواز گھوم رہی ہے ذرا. ایک حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہم کی ہے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک دروازہ باب الریان ہے، اس سے صرف روزے دار اندر داخل ہو گئے. پتہ یہ چلا اس حدیث سے کہ جنت بڑی ہے اور دوزخ چھوٹی ہے، کیونکہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں. تو جہاں دروازے زیادہ ہوتے ہیں وہ مکان بھی بڑا ہوتا ہے، اور جہاں دروازے کم ہوتے ہیں وہ مکان چھوٹا ہوتا ہے. دوسرا، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جنت میں جانے والے زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں نے جنت کو بڑا بنایا. مثال کے طور پر کوئی دعوت دے رہا ہے تو 10 لوگوں کا وہ کھانا بناتا ہے تو امید بھی کرتا ہے کہ 10 لوگ میرے دسترخوان پر بیٹھے گے. کوئی ایسا میزبان نہیں ہوتا ہے کہ وہ 10 لوگوں کا کھانا بنائے اور ایک کے آنے کی اور کھانے کی نیت کرے. اللہ تو پھر غفور الرحیم ہے. جب اتنی بڑی جنت بنائی تو بنایا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ زیادہ لوگ اس میں جائیں، اور امید اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے زیادہ جنت میں جانے والے بن جائیں اور دوزخ میں جانے والے کم بنے. لیکن ہوگا یہ نہیں، جنت میں جانے والے کم ہو گئے، دوزخ میں جانے والے زیادہ ہو گئے. کیوں؟ عمل کی وجہ سے. اللہ کے رحم کے کرم کے معاملے میں کوئی کمی نہیں ہے، عمل کی وجہ سے. عمل ویسے ہو گئے لوگوں کے، ورنہ اس کی مہربانی تو یہ کہ وہ سب کو اٹھا کر جنت میں ڈال دے. تو اس سے پتہ چلا کہ دوزخ چھوٹی ہے لیکن اس کے باوجود کہے گی حل من مزید، اے اللہ میرا پیٹ بھر دے. اور دوزخ میں جانے والے بھی زیادہ ہو گئے، پھر بھی یہ اور انسانوں کو مانگے گی. اس کا کھانا پینا تو انسانی ہو گیا، اس کی غذا. دوزخ کی غذا ہمارا جسم اور ہماری جان. تو یہ جتنا ہمیں جلائے گی اتنا وہ خوش ہوگی انسانوں کو. تو اللہ سے کہے گی اور ڈالو، میری بھوک ابھی مٹی نہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنا قدم اس پر رکھے گا. اب وہ اللہ کی قدرت کا قدم ہوگا، اس کی شایان شان، اور اس کے حصوں کو سمیٹ دے گا. یعنی چوڑی دوزخ ہوگی، لمبی دوزخ ہوگی، تو اسے چھوٹا کر دیا جائے گا اور چھوٹا کر کے اس پر قدم رکھا جائے گا تو اس کا پیٹ بھر جائے گا.
پھر دوزخ بھی کہے گی حل من مزید، اے اللہ میرا بھی پیٹ بھر دے۔ اب اس کا بھی بھوک اور پیاس، اس کا بھی کھانا انسان ہو گئے جو نیک لوگ ہو گئے۔ اللہ نئی مخلوق کو پیدا کر کے اس سے جنت کو بھر دے گا، انسان ہو گئے اور نئی مخلوق ہوگی، جنت کو بھر دے گا۔ اب اگر اللہ چاہتا تو دوزخ کو انسانوں سے بھر دیتا، پیر رکھنے کی اور دوزخ کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جیسے نئی مخلوق پیدا کی ہے جنت کے لیے، ایسی نئی مخلوق دوزخ کے لیے بھی پیدا کی جا سکتی تھی، لیکن اللہ کو منظور نہیں ہے کہ صرف ظاہری عذاب کے لیے میں ایک مخلوق پیدا کروں اور عذاب دوں۔